یہ یہود جو ہے نا، یہ ٹیسٹنگ کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. انہوں نے ایک سسٹم بنانا ہے بہت بڑا، جس میں یہ کہتے ہیں کہ کنٹرول کمانڈ سسٹم نا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جس کو جو کہیں ہم ان کو چھتر ماریں گے، ہم ان کے دماغوں میں چپیں لگا دیں گے. یہ بھی پلان تھا کہ ہم ان کے دماغوں میں چپیں لگا کے پھر ان کو جانوروں کی طرح پوری دنیا کو آپریٹ کریں گے. اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا کھیل کھیلے. WHO پہ حکومت ان کی، پوری دنیا کی جتنی بھی دوائی کا نظام ہے وہ سارا ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. IM کے بادشاہ یہ بنے ہوئے ہیں، پورا جتنا بھی میوچل فنڈ ہے دنیا کا اس کے بادشاہ یہ بنے ہوئے ہیں. گوگل جس کے پاس پوری دنیا کی آپ کی کوئی خبر بھی امریکہ کے دل میں سے گزرتی ہے، جس کو چاہے ٹریپ کر لیں، جس کو چاہے چیک کر دیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں. آپ کی ایک ایک اطلاع، آپ السلام علیکم کسی کو کہتے ہیں تو وہ پہلے امریکہ جاتا ہے، وہاں سلام کر کے پھر واپس لاہور آتا ہے. اور ان کے پاس ایسے نظام ہے کہ یہ کی نہ بھی دبائیں تو جو یہ چاہتے ہیں وہ ان ہو جاتا ہے. اس کو چیک کر لیتے ہیں. یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہاں تک خبرکاری ہے. جہاد، اسلام، شہید نام رکھے میں انہوں نے. وہ جب نام وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کمپیوٹر اندر لے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی چیک کرو اس کو. تو چیک کرنے کے بعد اگر کوئی چیز ایسی نکل آئے تو پھر اس کا پیچھا کرتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی کسی نے کہہ دیا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہے بم دھماکہ، تو یہ لفظ بھی ہے، ہماری بھی ٹیمیں پکڑ لیتی ہیں کہ کہیں کوئی تخریب کاری ہو رہی ہے. یہ ہے نظام. ہاں ان کے باپ کو نہیں پتا کہ گھر میں بیٹھ کے کون کیا کر رہا ہے، جو مرضی کرو. لیکن یہ وہ خفیہ نظام ہے جس کے ذریعے یہ گھروں تک اور بندوں تک پہنچ جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا سیٹلائٹ نظام اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہ کیلیفورنیا سے بیٹھے، نیو یارک سے بیٹھے، کہیں سے بھی بیٹھے آپ کے گھر کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اور یہ نظام تو آپ کے ہاتھ میں دے دیا اس نے. اب جب چاہیں گوگل کے ذریعے کسی کے گھر کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اور یہ اوبر وغیرہ کیا ہے، کریم وغیرہ کیا ہے، وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ اوبر تمہاری اس وقت یہاں کھڑی ہوئی ہے، اوبر تمہاری یہاں پہ چل رہی ہے، 3 منٹ میں آ جائے گی، 4 منٹ میں. اس نے فاصلے بھی ناپے ہوئے ہیں. وہ تمہاری گلیوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے گھروں کے موڑ بھی جانتا ہے. وہ بتا دیتا ہے کہ 120 میٹر کے آگے تیرے گھر کی گلی آنے والی ہے، جہاں تو جا رہا ہے وہ اس کی گلی موڑ آنے والی ہے، اور اتنے فاصلے پہ وہ جگہ ہے جہاں تو جانا چاہتا ہے. اس حد تک انہوں نے کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم بنا لیا. اور یہ پہلا نظام انہوں نے اس لیے ایسا بنایا تھا جو انہوں نے اپنے اندر کے سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے کیا. اس میں ایسی جدت آئی کہ انہوں نے پھر ساری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیا. اب ہماری کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ نظام بھی اندر چلا گیا. فیس بک بھی لے گئے، یہ بنائی انہوں نے. یوٹیوب بھی انہی کے پاس ہی ہے. تمام دنیا جہان کی معلومات میں سب سے زیادہ کام بھی مسلمان ہی کر رہے ہیں ان چیزوں پہ. دنیا جہان کی اب آپ جب نشاندہی کرتے ہیں، ہم نے کہا مسجد تقوی، تو ان کو تو نہیں پتا مسجد تقوی کہاں ہے. مسجد تقوی تو ہم نے لکھی ہے. اللہ 2 ارب مسلمان پاگل ہوا پھر رہا ہے اور ان کے نظام کو مضبوط کر رہا ہے. یہ موبائل یہاں پر پڑا ہوا ہے، جب چاہیں وہ اس کے اندر کا سارا نظام تبدیل کر دیتے ہیں. موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اور جب چاہے وہ اس کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. آپ نے غور کیا وہ کیا کرتے رہے اور ہم کیا کرتے رہے؟ وہ کنٹرول اینڈ کمانڈ کے لیے کام کرتے رہے اور ہم گندی فلمیں نکال کے دیکھتے رہے. ہم خوش ہوتے رہے، تالیاں مارتے رہے. ہم نے اپنے آپ کو بربادی کی طرف بھیجا، وہ بادکاری کی طرف چلے گئے. کبھی یہ کام مسلمان کرتا تھا 1000 سال تک، اور اب یہ کام یہ کفر کر رہا ہے. ہم نے کھیل کو دعاؤں تک رکھ دیا. دعا اس وقت کام کرتی ہے جب آپ بے بس ہو جاتے ہو. سامنے بندہ تلوار لے کے کلاشن کوف لے کر آ گیا ہے تو بھائی تو کر، کو پتھر اٹھا کے مار اس کو، جو تیرے ہاتھ میں تو بھی کر. تو لیٹ جا، تو دعائیں مانگے جا. تیرے پہ حملہ ہونے والا ہے تو دعائیں مانگے جا، نہیں چلے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ بدر کے لیے پہلے تمام لوگوں کو
ڈیپیوٹ کیا اور اس کے بعد پھر خیمے میں جا کے آپ نے سر رکھ کے اپنے پروردگار کے سامنے آہوزاری کی. یہ ہے قانون. اور ہماری فیلئر کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ جب دوا کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اور جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم دوا کرتے ہیں. ہم وہ نہیں کرتے جس کی ضرورت ہوتی ہے. ہر حملے کے اندر غزہ کی پٹی اڑا دی جاتی ہے, پھر بناتے ہیں پھر ڈا دیے جاتے ہیں, پھر بناتے ہیں پھر ڈا دیے جاتے ہیں. لیکن آپ کو انجام بتا دیں کہ زمین پر صرف اینڈ پر اسلام ہی رہے گا, نبی کا دین رہے گا. وقت تو ایسا ہے کہ یہ ملک کٹھے ہوں. اسرائیل کو ایسی بھی چیز نہیں ہے, یہ بغیر ساری دنیا سے اگر یہودی کٹھے کر لیں تو یہ 2 کروڑ نہیں بنتے. اور وہ وقت ضرور آئے گا, بل ضرور آئے گا کہ جب اگر یہ کسی پتھر کے پیچھے ایک درخت ہے, صرف اس درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ بولے گا نہیں. وہ آج کل یہ بڑی اس کی کاشتکاری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ پتھر کے پیچھے بھی ہوں گے تو پتھر بھی امانتداری میں آواز دے گا کہ یہودی میرے پیچھے ہے, اس کو مارو پکڑ کے. وہ وقت بھی آنے والا ہے, وہ ٹائم بھی آنے والا ہے. یہ بغیرت لوگ دھکے کھاتے پھرتے تھے. اللہ کی بد دعا ہے ان کے ساتھ, نبی پاسم کی بھی بد دعا ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی مجتمع نہیں ہوں گے اور صرف قرب قیامت کے قریب یہ لوگ کٹھے ہو جائیں گے. تو 1927 کے اندر انہوں نے بڑی بڑی قیمتیں دے کر یہاں پر سیٹیں خریدنی شروع, گھر خریدنے شروع کر دی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے 48 میں انہوں نے حملہ کیا. پھر جس حملے میں بھی یہ آئی آہستہ آہستہ فلسطینیوں کو پیک کرتے چلے گئے اور اپنے آپ کو خوشحال کرتے چلے گئے. ابھی محمد بن سلمان نے ایک بات بڑی کئی کان کے اندر, اس نے کہا کہ میں نے بقیرت اسرائیلیوں سے کہا تھا کہ پنگے بازی چھوڑ دو, میں نے تمہارا اتنا بڑا اسرائیل بنا دیا. میں نے تمہیں حجاز میں سے مقدس جگہ سے تمہیں میں نے 26,000 مربع کلومیٹر جگہ دے دی ہے. اب تمہیں کہاں کی دردیں ہو رہی ہیں, چھیڑ چھاڑ نہ کرو, نہ مار پیٹ کیا کرو, ان کو دے دو تھوڑا بہت. تم مصر کے بھی خواب دیکھ رہے ہو, تم شام کے بھی خواب دیکھ رہے ہو, تم نے عربوں کے بھی تم خواب دیکھ رہے ہو. چلو اگر تم نے جو پالا ہے اور میرے ساتھ مہربانی کی ہے اور تم مجھے لے کر آئے ہو تو میں نے اس کا معاوضہ تمہیں دے دیا ہے. یہ بات ہوئی ہے بھی. ہاں, اب رزلٹ دیکھو. ہمیں بھی غم ہے کہ اسرائیلی نہیں مرنا چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے فلسطینیوں یہودیوں کی قدر کرو. کیا باتیں ہو رہی ہیں, ان کو سمجھایا جا رہا ہے جو نہاتے ہیں, جن کو مار مار کے آج تک ان کے گھر چھین لیے. ہر حملے کے اندر غزہ کی پٹی اڑا دی جاتی ہے, پھر بناتے ہیں پھر ڈا دیے جاتے ہیں, پھر بناتے ہیں پھر ڈا دیے جاتے ہیں. وہی میں کہتا ہوں ہم بے بس ہیں نا, تو دعا ضروری ہے. ہم نے دعا کرنی ہے کہ پروردگار عالم کوئی ایسا راستہ کر دے کہ کفر مٹے اور اسلام قائم رہے. اور انشاءاللہ بہت بڑی قتل و غارت کے بعد بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تمام لوگ سچے مسلمان ہوں گے اور زمین اتنا اناج اگلے گی, ہیرے جواہرات سونا چاندی اتنا ہوگا, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے, سانپ ڈسنا چھوڑ دے گا. ایسے بھی امن کا وقت آنے والا ہے, لیکن بہت بڑی تباہی کے بعد, بہت بڑی کیزولٹی اور سر دینے کے بعد وہ وقت آئے گا. ایک ایک کر کے اب یہ طیب اردوغان نے کہا ہے وہ ہوش کے ناخن لو. کیا اس وقت تمہیں ہوش آئے گی جب یہ خانہ کعبہ پہ ہاتھ ڈال لیں گے؟ ان کو یہیں پہ روکو. لیکن کسی کی پوزیشن ایسی نہیں ہے. ہر ملک کے اندر انہوں نے خلف شار مچا دیا. لیبیا کا کیا حال کیا, مصر کا انہوں نے کیا حال کیا, ادھر یہ جتنے چیچنز اور یہ دوسرے ہیں کوسوو علاقے, ان کے ساتھ انہوں نے ہر جگہ پہ قلعہ ٹھوکا ہوا ہے, ہر جگہ پنگے بازی,
ہر جگہ شرارت بازی. یہ تو ان کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، امریکہ جس کو سجن بناتا ہے اس کو ایک دفعہ سولی پہ ضرور ٹانگتا ہے. صدام صاحب کے گھر میں بھی یہ انڈینز عورتیں تھیں، ان کے ملبوسات کے اخراجات کا کوئی حال نہیں تھا جو یہ ان لوگوں پہ لٹاتے تھے. بے نظیر نے صدام کو کشمیر کی بات کی تو انہوں نے کہا منہ بند کر، ہمارے سے کشمیر کی بات مت کرو، تو ہم تو کہیں اور کے لوگ ہیں. تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں، تو آپ نے دیکھا جو ان کا سجن بنا اس کو انہوں نے عید والے دن سولی پہ چڑھا دیا. آج کی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا گیا ہے. پچھلی نسل بوڑھی ہو گئی ہے، وہ چیخو پکار کے لائق نہیں رہ گئی. ہم ہی تھوڑی سی طاقت وغیرہ ہمارے اندر ہے کہ ہم بول سکیں یا کہہ سکیں. نئی نسل کو بالکل بھی نہیں پتا کہ فلسطین کیا ہے تو فلاں کیا ہے تو یہ کیا ہے تو وہ کیا. آج بھی حال اس سے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا. جو نوجوان نسل یہ برگر فیملی خواہ کے نا ماں باپ نے پیار کر کر کے دماغی فیل کرتی ہیں. دماغ ہی ختم ہو گئے. اس کو ماں کا لمس ملنا چاہیے، اس کو باپ کی شفقت ملنی چاہیے، اس کو تربیت ملنی چاہیے. لیکن کیا کریں ایسے ماں باپ کا جن کی خود تربیت نہیں ہوئی. یہ بڑی ہیوی قسم کی گیم ہو گئی ہے. 2030 تک انہوں نے نیوم سٹی کو بڑی پاور دے دینی ہے. ابھی 2024 کے اندر یہ 10,000 قیمتی یہودی وہاں بسا رہے ہیں، حجاز مقدس کے اندر، نبی کے دیس کے اندر، جہاں یہودیوں کو پیر رکھنے کا حکم نہیں تھا. آج ان کو مکے مدینے کی خفیہ سیریں کرائی جاتی ہیں اور 70 کے قریب قیمتی شہزادے ذبح کر دیے گئے ہیں. جنازے بھی پڑھا دیے، کام پورے کرتے ہیں. جیسے آپ کے ملک میں کچھ لوگ ہیں اگر وہ چرچ بھی بیچ رہے ہیں نا تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو یہ بھی زکوٰۃ نکالنے والے ہیں. سب اچھے برے کاموں کے جنازے بھی پڑھاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. اور اب انہوں نے بزنس بنا لیا سارا. ہر چیز کے اندر بزنس ہے. لوگ نے پکنک بنا لیا، انہوں نے بزنس بنایا تو مخلوق نے پکنک بنا لیا حج کو. ایسا ہی ہوا نا، کسی کو حج کا پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارا کاروبار ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم بھی پکنک منائیں گے. تو یہ قوم ساری جو ہے نا پکنک منا رہی ہے. ایک ایک کر کے اب یہ طیب اردوغان نے کہا ہے وہ ہوش کے ناخن لو. کیا اس وقت تمہیں ہوش آئے گی جب یہ خانہ کعبہ پہ ہاتھ ڈال لیں گے؟ ان کو یہیں پہ روکو. لیکن کسی کی پوزیشن ایسی نہیں ہے. ہر ملک کے اندر انہوں نے خلف شار مچا دیا. لیبیا کا کیا حال کیا، مصر کا انہوں نے کیا حال کیا. ادھر یہ جتنے چیچنز اور یہ دوسرے ہیں کوسوو علاقے، ان کے ساتھ انہوں نے ہر جگہ پہ قلعہ ٹھوکا ہوا ہے. ہر جگہ پنگے بازی، ہر جگہ شرارت بازی. یہ تو ان کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کو صرف رشیا اور چائنا ان کو پتا کہ ہماری موت ہے، ہم تو تھلے نہیں لگیں گے ان کے. ہم کیوں تھلے لگیں؟ چائنا بھی نہیں مانتا، وہ بھی نہیں مانتا. اور اب انہوں نے بھی دکھا دیا کہ بھی مسلمان جب لڑتا ہے تو پھر بڑی بے جگری سے لڑتا ہے. ہاں، بڑی بے سر و سامانی کے اندر سے لڑتا ہے. یہ وقت تو ایسا ہے کہ یہ ملک کٹھے ہوں. اسرائیل کو ایسی بھی چیز نہیں ہے. باقی جو کچھ بھی ہے فلسطینیوں کے گھروں میں بھی یہودنے ہیں. ہمارے یاسر عرفات کے گھر میں بھی یہودن تھی. امریکہ جس کو سجن بناتا ہے اس کو ایک دفعہ سولی پہ ضرور ٹانگتا ہے. یہ اپنے سجنوں سے بڑی وفا کرتے ہیں. اب علیہ السلام کی طاقت سوچ ہی نہیں رہ گئی. پاکستان میں بھی سوچ نہیں ہے. اور ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں اللہ کی پناہ وہ لوگ کون ہیں، کیا ہیں؟ انڈیا کے مسلمان ہیں 24 کروڑ ہیں لیکن حال نہیں ہے ان کا کوئی. وہاں بریلوی کے پیچھے کہیں غلطی سے نماز جنازہ ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی عورت جو ہوتی ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے. یہ پتہ نہیں یہ قانون انہوں نے کب بنائے ہیں، کہاں سے بنائے ہیں، یا نبی نے ان کو کوئی رقعہ لکھا ہے.
کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ ایسے نہیں، انہوں نے ان کو ایک دفعہ ٹوکری کر کے تو اب ہاتھ ڈالا ہے، اب وہ کستے جا رہے ہیں. مشین بانگ ہوتی ہے نا، بانگ آپ نے دیکھی ہوگی، ہاں اس کے اندر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ جو پھنس جاتی ہے تو گرتی نہیں ہے، لیکن اس کی اگلی آدھی چوڑی جو ہوتی ہے نا وہ کڑاکا نکال دیتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اس بانگ کو کستے جا رہے ہیں کہ ہم ہی چیخیں گے، آپ ہی روئیں گے، پھر مارو نہیں ان کو، کسے جاؤ. تو انڈیا نے بھی اسرائیل کے کہنے پر تمام ہمارے جو کشمیری ہیں ان سے سارے وہ حقوق لے لیے. وہ انڈینز رہے نہیں جن کو بڑا شوق تھا انڈیا میں رہنے کا. فائدے میں رہے نا دو قومی نظریے والے. ہم بیٹھے ہیں ابھی 50 گنڈے آ جائیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو سب کو ڈنڈے مارے تو ہم سارے کچھ بھی نہیں کرتے کہ فوج ساتھ ہے، پولیس ساتھ ہے، پرچے ہمارے اوپر ہی ہونے. ابھی ادھر ادھر کوئی نماز پڑھتا تھا اس کو مار دیتے ہیں پکڑ کے. کسی کے ہاتھ میں گوشت کی بوٹی آ جائے اس کی بوٹی کر دیتے ہیں. کتنی ہم نے بدمستی کی ہے، ہم نے وہ برے کھیل کھیلے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. اور آج بھی ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن کہیں سے سٹارٹ اپ ہو چکا ہے. پہلی قربانیاں پروردگار نے مانگ لی ہیں، لیکن آپ کو انجام بتا دیں کہ زمین پر صرف اینڈ پر اسلام ہی رہے گا، نبی کا دین رہے گا. تمام عالم اسلام اور تمام اگر یہ آپ حساب لگا لیں تو یہ ہندوستان کی جو ہندوازم ہے سارا، یہ بھی 1.5 ارب سے اوپر نہیں ہے، بتا دیں. چائنیز ہیں وہ بھی اتنی تعداد میں ہی ہیں. مسلمان 2 ارب کے قریب ہے. یہ بغیر ساری دنیا سے اگر یہودی اکٹھے کر لیں تو یہ 2 کروڑ نہیں بنتے. ان کی کوئی اتنی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یہودی بنتا ہے. یہ یہودی پیدا ہوتا ہے اور سکھ سے سکھ ہی پیدا ہوتا ہے، باہر سے نہیں آتے. یہ واحد اسلام ہے جہاں سے سارے لوگ مسلمان ہونے آ جاتے ہیں. یہ امتیاز صرف مسلمان کو حاصل ہے، اسلام کو حاصل ہے کہ اس میں سکھ بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہندو بھی مسلمان ہوتے ہیں، یہودی بھی مسلمان ہوتے ہیں، نصرانی بھی مسلمان ہوتے ہیں. ورنہ یہ جو پاپولیشن سکھوں کی بڑی ہے یہ سکھ سے سکھ پیدا ہو کے ہوا ہے، ہندو سے ہندو پیدا ہو کر ہوا ہے. لوگ ہندو نہیں بنے، جو چلے آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، لیکن ہندوؤں سے مسلمان بنے. تو یہ بھی دیکھو خدا کی قدرت و شان دیکھیں. اور وہ وقت ضرور آئے گا، بل ضرور آئے گا کہ جب اگر یہ کسی پتھر کے پیچھے ایک درخت ہے، صرف اس درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ بولے گا نہیں. وہ آج کل یہ بڑی اس کی کاشتکاری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ پتھر کے پیچھے بھی ہوں گے تو پتھر بھی امانتداری میں آواز دے گا کہ یہودی میرے پیچھے ہے، اس کو مارو پکڑ کے. وہ وقت بھی آنے والا ہے، وہ ٹائم بھی آنے والا ہے. میرے بچوں دوستو تیاری کر لو. میں نے آپ کو وہ وقت تھا جب بتائی تھی یہ بات کہ کرونا آ رہا ہے بھائی، اور میں سٹیج سے نیچے اترا تھا تو کرونا آ گیا تھا. نکالو میری ویڈیوز. اور پھر آپ نے دیکھا کہ معیشت کی تباہی، زلزلوں کا سال، قتل و غارت کا سال. 2006 میں کسی نے کہا کہ بابا جی پاکستان کب سدھرے گا؟ میں کہا اب نہیں سدھرے گا، اب کچھ اور ہی ہونا ہے. کہاں 2006، کہاں 2023 سے 24 کی بات ہو رہی. تو ہمیں زیادہ تر لوگوں کو تو ان باتوں میں دلچسپی بھی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب ہمارے گھر کو آگ لگے گی تو تبھی مانیں گے کہ آگ کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے. ساری دنیا مر جائے ہمیں کیا لینا دینا. آج مسلمان اس حد تک خود غرض ہو گیا ہے. آپ کا اللہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرو. کسی بھی حال میں تو ہے مجھے یاد کر. چلتے ہوئے بھی تو مجھے یاد کر سکتا ہے، پھرتے ہوئے مجھے یاد کر سکتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی مجھے یاد کر سکتا ہے. اگر تیرا دل کرتا ہے لیٹ کے مجھے یاد کرنا تو تب بھی تو قبول ہے مجھے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں، جس حال میں بھی تو ہے مجھے تیرا ذکر قبول ہے، مجھے ذکر چاہیے. یہ ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز ہے کہ تیرے میرے درمیان ایک عظیم دوستی قائم ہو جائے گی.
تو مجھے یاد کرے گا، میں تجھے یاد کروں گا، اور یہ آپ کو رب سے ملا دیتا ہے۔ کامیابی اس بات میں نہیں رکھی اللہ نے کہ آپ بہت امیر ہو جاؤ، کامیابی اللہ نے رکھی ہے کہ آپ کی رب سے یاری لگ جائے، اللہ کی آپ سے دوستی ہو جائے، اور جب دوستی ہو جائے گی تو پھر جب بھی آپ کوئی کام اپنے پروردگار سے کہیں گے، چونکہ وہ کل قدرت والا ہے، کل طاقت کا مالک، وہ نہ نہیں کرے گا آپ کو کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ گویا کوئی کام ایسا نہیں جو تمہارا رب کرنے پہ قادر نہ ہو، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری بڑی خوش نصیبی کہ یہاں تک ہم اپنے رب کو جانتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں پہ یہ لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، سر پھٹ جاتے ہیں، چیزیں ختم ہوتی ہیں، کومے میں چلے جاتے ہیں، اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی دعا کریں، تو دعا ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے۔ ہم سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش کیا کریں، کیا کام اس نے کیے ہوئے ہیں اس کا واسطہ دیں۔ اور ایسا ہی ہے، جس نے کوئی اللہ کی خاطر کام کیا ہوتا ہے، جب اس کو اس طرح کا واسطہ دیا جاتا ہے تو پروردگار عالم جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا کر آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال کر ایک نئی زندگی عطا کر سکتا ہے، جو زلیخا کی جوانی کو، بڑھاپے کو جوانی میں بدل سکتا ہے، جو اس کے اندھے پن کو بینائی میں بدل سکتا ہے، جو بے تذکرہ انسان کو نئی حیات اور زندگی بخشتا ہے۔ گویا کوئی کام ایسا نہیں جو تمہارا رب کرنے پہ قادر نہ ہو۔ اور ذکر کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ اس سے دل پاک ہوتا ہے، گناہ سے دل تباہ ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا آدمی جب پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر پہلا کالا دھبا لگ جاتا ہے، وہ جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے یہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ جب یہ سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ اسے ذکر ہوتا ہے، بلکہ اس کا دل پھر اللہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، نیگیٹو ہو جاتا، اللہ سے دور چلا جاتا ہے، اور پھر تمہیں طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ کے سیٹ کر کینسر کی طرف لے جاتے ہیں، کسی موذی امراض میں بند کر دیتے ہیں، بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سال میرا آخری سال ہے۔ کھلے لفظوں میں کہہ دیا اس نے کہ جو بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا، میں اس کے گھر کو تباہ کر دوں گا، میں اس کے رزق کو تباہ کر دوں گا۔ دن کم وناشرہ یوم القیامت، اتنا ہی نہیں بلکہ میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کالے دل کو پھر صاف کر دیتا ہے۔ ہم کاروبار میں بے ایمانیاں کرتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جائز ناجائز کرتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، لالچ ہے انسان کا، نہیں سمجھ آتی بات کی، پیسہ جمع ہی رہ جاتا ہے، کام بھی نہیں آتا، اور آخرت بھی ہم تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ محفلیں جو ہیں، یہ ذکر اذکار، یہ آپ کے دلوں کو پاک کرتا ہے، دھوتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ دوستی بناؤ، اللہ کو یاد کیا کرو، اور ڈرا کرو اس بات سے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے کرنے سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہر ایونٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور ہر وقت کی بھی ایک عبادت ہوتی ہے، ہر جگہ کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس کے معاوضے میں اللہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی عطا کرتے ہیں۔ اور نہ ختم ہونے والی زندگی جسے موت نہیں آتی، صرف منتقل ہوتی ہے۔
اور بالآخر یہ اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کرتا ہے. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے. جن لوگوں نے یہ کام کیے وہ بڑے فائدے میں رہے، اور جو لوگ دنیا پر ان چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں یہ لوگ برباد ہوتے ہیں. کامیابی انہی لوگوں کو ملی جو اولیاء اللہ کہلائے اور انہیں کبھی خسارہ نہ ہوا، ان کا دھندا کبھی مندہ نہیں ہوا، مندی نہیں ہے. حیران کیسی زندگی ہوگی کہ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، اڑا کے رکھ دیتا ہے. ایک دفعہ اللہ سے کہہ دو کہ اللہ یہ اس کو ٹھیک کر دو، ادھر سے آتی ہے ادھر سے نکال دیتے. اور کچھ لوگوں پر مجھے آ کر کہتے ہیں کہ جی کہاں سے شروع کریں، کتوں دسیے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. اتنی لمبی غموں کی داستان لیے پھرتے ہیں لوگ، اور جب ان کو ہم کلمے کی پرچی پکڑا لیتے ہیں تو آگ لگ جاتی تن بدن میں. بیٹھا ہی نہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ آپ سے بیٹھا نہ جائے. اس سے پہلے اللہ سے دوستی لگاؤ. جن لوگوں نے لگا لی ہے وہ اس تسلسل کو ہمیشہ قائم رکھے، اس کو ٹوٹنے نہ دیں. یہ ہمیشہ برے کاموں سے، بے توجہ اور لاپرواہی سے یہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. کھیل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. یقین کو پکا کرنے کے لیے اللہ نے اس کا علیحدہ معاوضہ بھی رکھا ہے. معاوضہ ہی معاوضہ ہے. کلمہ جب پڑھتے ہو نا تو دنیا کے چیک بھی کیش ہوتے ہیں، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، قبر بھی ملتی ہے. کلمہ واحد چیز ہے جس سے ہر چیز ملتی ہے. لیکن کلمہ پڑھ کے اگر بندہ کوئی پٹھا کام کر رہا ہے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر کیا فائدہ؟ ایک خالی پائپ میں آپ پانی ڈالے جاؤ، ادھر سے نکلتا جائے تو کیا فائدہ؟ لیکن اگر اس کے نیچے پیندا لگا دیا جائے تو پھر وہ تھوڑے دنوں میں بھر جائے گا، آپ کا ایسٹ اور اثاثہ بن جائے گا. تو سارے مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل اسلامک ورلڈ ریکارڈز کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے، جن کا نام اسلامی دنیا میں ورلڈ ریکارڈز کے لحاظ سے سب سے آگے ہے، انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا پیغام اس طریقے سے پہنچایا ہے. لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں پاکستان کی قدر کرو، دعوت کلمہ. پیارے دوستو، جو رب کو راضی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے. ہاں یہ سچ ہے کہ جو ہر روز پورے دن میں 2000 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ درود ابراہیمی، 313 مرتبہ استغفر اللہ اور بعد نماز عشاء 41 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے تو وہ بہت جلد اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے دیکھے گا، بشرطے کہ انسان گناہ کبیرہ چھوڑ دے. اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما. اللهم صل على سيدنا